اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طہا۔ ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلیٰ بار بار آیا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ فاق النبیین فی خلق وفی خلق، فاق النبیین فی خلق وفی خلق، ولم تدانوہ فی علم ولا کرم۔ انت شمس انت قمر انت نور فوق نور، انت لا شک محمد انت مفتاح السرور۔ سب مل کے کہہ دو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ نہایت ہی مختصر وقت میں صرف تمہیدی گفتگو چھوڑے بغیر آگے چل نہیں سکتا۔ یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے محترم فاضل اور یہاں کے ان سکولوں کے اقرا کے ایک سیٹ اپ کو چلانے والے میں سب سے پہلے قاری ضیاء الرحمن صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا، اس لیے کہ انہوں نے ایک ایسا حسین امتزاج پیش کیا ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ مدارس کے علماء سکول نہیں چلا سکتے، کالج نہیں چلا سکتے، یونیورسٹیاں نہیں چلا سکتے۔ میں خود پنجاب یونیورسٹی میں وہاں پر پروفیسر ہوں، سپیریئر یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، لندن میں جا کے لیکچر دیتا ہوں۔ یہ ساری باتیں کس لیے بتا رہا ہوں؟ کوئی اپنی خاطر نہیں، یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں اس طبقے کو کہ علماء امت قرائے کرام حفاظ کرام کی یہ کھیپ یہ آج آپ کے سامنے بطور ثبوت پیش کر رہا ہوں کہ جنہوں نے عصری تعلیم کو بھی اور دینی تعلیم کو بھی دونوں کو اکٹھا کر کے امت کے لیے باعث رحمت ہونے کا پیغام دیا ہے۔ میں اس موقع پر تمام والدین کو، بلکہ یہ ان والدین کی وساطت سے اس ہجوم کی وساطت سے میں یہ پیغام دوسرے ان سکول اور کالج کی یونیورسٹیوں کے طلباء کی طرف دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء کی طرف آؤ۔ ہمارے علماء کے پاس سیٹ اپ ہے، بہترین سیٹ اپ ہے، جس میں حیا بھی ہے، جس میں اخلاق بھی ہیں، جس میں علم بھی ہے، جس میں نور بھی ہے، جس میں دین بھی ہے، جس میں دنیا بھی ہے۔ یہی تو ہے وہ زندگی کا وہ ایک ایسا خوبصورت گلدستہ کہ جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پھر قسمت آپ کی کہ آپ اس خوشبو سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے میں دعوت یہ دینا چاہوں گا بلکہ ان مخیر حضرات سے کہ اس جیسے اور بھی سکول اور کالج یونیورسٹیوں کا اہتمام کریں جہاں پر قرآن کی تعلیم بھی ہو اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھایا جاتا ہو۔ کم سے کم جو بچہ ہمارے سکول سے جب وہ یہاں سے گریجویٹ کرے، پوسٹ گریجویٹ کرے، اچھی سے اچھی تعلیم پوری کرنے کے بعد اس کے پاس قرآن کی ڈگری بھی پوری ہونی چاہیے۔ اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا نقشہ کیا ہے، اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے اسلامی معیشت کیا ہے، اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی حکومت کیا ہے، اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی سیاست کیا ہے، اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جمہوریت میں شرائعیت کیا ہے۔ ہم ایسی تمام جمہوریتوں کو جو آج تک ڈیموکریسی کی صورت میں ہم تک ان جیسے لارڈ مکالوں کی تعلیم کے ذریعے سے جو سند یافتہ ہو کر ہم پہ 75 سال سے حکمران بنتے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی ایک بندہ ایسا ثابت کر دو جس نے ملک کی تقدیر کو تبدیل کیا ہو۔ معلوم ہوتا ہے تمہاری تعلیم کے اندر نقص ہے، تمہاری تعلیم کے اندر فالٹ ہے، تمہاری تعلیم ناقص ہے۔ تعلیم جو صحیح ہے، جو کامل ہے، جو اکمل ہے، وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی مرہون منت ہے۔ آئیے اس تعلیم کو جب آراستہ پیراستہ کر کے جب آپ اپنے سکول اور کالج یونیورسٹیوں میں بچوں کی صحیح تربیت، جیسے کہ آج آپ نے دیکھا کہ فلسطین کا ایک
خوبصورت ایک ایسا بچوں کا ایک تربیت کے لیے ان کو اسٹیج پر ٹھہر کر ان کی زندگی میں انمٹ لغزش جو چھوڑ جانے والا پیغام ہے، وہ بچوں کو زندگی بھر جب وہ آگے اپنی عملی اور اپنی پریکٹیکل لائف میں جب آئیں گے تو وہ اپنے اس پیغام کو نہیں بھولیں گے، غزہ اور فلسطین کے معصوم بچوں کو نہیں بھولیں گے۔ اگر بے رحم لوگ پیدا کیے جو اس ملک کو بھی کھائیں، اس ملک کو کھلواڑ بنائیں، اس ملک کے اندر جمہوریت کے نام پر تماشا بنائیں اور مروسی اپنی سیاست کو اور اپنی حکومتوں کو دوام بخشیں، تو پھر یہ قطعاً یہ خیال کرنا سوچ لیں اور یہ چھوڑ دیں کہ ایسا پھر ملک کے اندر کوئی آپ کو انقلاب نظر نہیں آئے گا جو ملک کی تقدیر کو بدلے گا۔ 75 سال اگر ہم نے اس ملک کی معیشت کو بھی گنوا دیا، سیاست کو بھی ہم نے کھلواڑ بنا دیا، مزید بھی 50 سال آپ کی نسلیں مزید نئی وہ آ کر کچھ اور دیکھیں تو دیکھیں آپ اس ملک کے اندر تبدیلی نہیں پا سکتے۔ آئیے میں حکمرانوں کو بھی پیغام دیتا ہوں، عدالتوں کو بھی پیغام دیتا ہوں، اور ملک کی افواج کو بھی اور ملک کی مقتدر شخصیات کو بھی اور ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں شفاف انتخابات بھی ہوں، اس ملک کا اسلامی نظام اور نظام معیشت آپ کو مل جائے، تو پھر اس کے لیے آپ کو نیک لوگوں کا انتخاب کرنا ہوگا، آپ کو عادل لوگوں کا انتخاب کرنا ہوگا، آپ کو منصف لوگوں کا انتخاب کرنا ہوگا، اور منصف و عادل لوگ آپ کو وہ ملیں گے جن کی تربیت پہلے سے مدارس سے ہو، مساجد سے ہو، اور ایسے اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں سے ہو جہاں پر دینی اور دنیاوی تعلیموں کا حسین امتزاج پیش کیا جا سکے۔ نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اپنے ملک کے حکمرانوں کے انتخاب میں اس قدر لیٹ ہو چکے ہیں کہ ہمیں کوئی بندہ ہی نظر نہیں آتا کہ جو اس صدارت کی کرسی پر یا اس وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھنے کا اہل ہو۔ کیوں نہ کہوں، اس موقع پر ان کو شرم سے آنکھیں جھکا دینی چاہیے، بلکہ میں یہ لفظ کہتے ہوئے بھی یہ کہنا چاہوں گا اس وساطت سے کہ وہ شرم کے مارے ڈوب مرے یا اس ملک کو چھوڑ دیں جس ملک میں وہ رہ کر اپنی عوام کو وہ مطمئن نہیں کر سکتے۔ عوام اس وقت پریشان حال ہے، امت پریشان حال ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب تم کسی غیر اہل کو جب تم منتخب کرو گے تو وہ تمہاری ملک کی حکومت اور ملک کی سیاست کو تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ میں مختصر اس پیغام کے ساتھ تمام والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسے اسکولوں کا انتخاب کیا ہے کہ جہاں ان کے بچوں کا ایمان بھی محفوظ، جہاں ان کی دنیا بھی محفوظ، ان کو اعلیٰ تعلیم بھی عصری تقاضوں کے تحت جدید طریقے سے بھی پیش کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی قرآن کا حافظ بنا کر تمہارے لیے جنت کا سامان بھی پیدا کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، اس دنیا میں نہ تمہارے سے پہلے والے رہے نہ آپ رہیں گے، آپ کے بعد کچھ اور ہوں گے، مگر وہی کامیاب ہے جس نے فکر آخرت سے زندگی کو گزارا، جس کا ہر مطمع نظر آخرت ہے، چاہے وہ اسکول میں ہے، چاہے کالج میں ہے، چاہے یونیورسٹی میں ہے، چاہے بازار میں ہے، مارکیٹ میں ہے، یا مدرسوں میں ہے، یا مساجد کے امام ہیں، یا کوئی خطیب ہیں، وہ سب تب جا کے کامیاب ہو سکتے ہیں جب تک کہ سب کی نظریں اللہ کی ذات پر نہ ہوں۔ اپنی زندگیوں میں دو چیزوں کو منظور نظر بنانے، الہی انت مقصودی ورضائک مطلوبی، اے الہ العالمین تیری ذات مقصود ہے اور تیری رضا مطلوب ہے۔ بس اسی کے ساتھ میں اکتفا کرتے ہوئے تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کو یہ پیغام دعوت دوں گا کہ ہر شخص کو اپنی فکر آخرت کے ساتھ جینا چاہیے، قدم پھونک پھونک کے رکھنے چاہیے، ہر قسم کی بے حیائی سے بھی بچ کر اپنی اولاد کو شرافت اور تقوی کی ایک خوبصورت ایک ترویج اور ترتیب اور تربیت دے کر جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو یہ بچے پھر آپ کے پیچھے جب سورۃ فاتحہ صحیح پڑھ کے آپ کو دعا دیں گے تو آپ کے لیے جنت کی بہاریں بنتی جائیں گی، اور آپ کے اعمال دنیا میں تو بند ہو جائیں گے مگر اولاد اچھے اعمال کرے گی، حلال کھائے گی، حلال کمائے گی،
اس کا بھی بدلہ تمہیں قیامت تک دیا جائے گا۔ آئیے آج مل کے یہ سب عہد کر لیں کہ ہم فکر آخرت سے جئیں گے، شوق جنت سے جئیں گے، خوف جہنم سے رہیں گے۔ ہمیں دنیا میں کسی بڑی جدیدیت کو دیکھ کر مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں۔ لا یخافون لومۃ لائم، کسی کی بڑھتی ہوئی عزت کو دیکھ کر، کسی کی طاقت کو دیکھ کر، کسی کی حکومت کو دیکھ کر، کسی کی بادشاہت کو دیکھ کر، کسی کے گھر اور مال کو دیکھ کر دل میں یہ خیال اور تمنا مت کیا کریں کہ ہم بھی ایسے ہو جائیں، بلکہ تمنا یہ کیا کریں کہ اے اللہ ہماری آخرت اچھی فرما دے اور دنیا کو بھی اتنا ضرور کر دے کہ ہم کو کسی دنیا میں کسی کا محتاج نہ کر، اور دنیا میں ہم اتنا ضرور عطا کر دے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے بچوں کے ساتھ دین پر قائم رہتے ہوئے بغیر کسی محتاجی کے تیری نعمتوں سے ہم مالا مال ہو کر اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو اور آپ کے حق میں اس دعا کو قبول و مقبول فرمائیں۔ سب کہہ دیں آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔